الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات امام الرسل ختم الرسل ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ذوالحجہ اسلامی مہینہ اور اسلامی سال دا 12واں مہینہ
ذوالحجہ یہ دا معنی ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے دی 8 تاریخ تو لے کے 13 تاریخ تک حج دے ارکان و مناسک ادا کیتے جاندے نے۔ اس وجہ تو اس مہینے نو ذوالحجہ کیا جاندا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ سال دے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے نے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ یہ سال دے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے نے۔ ذوالحجہ اسلامی سال دا 12واں مہینہ، اور انہاں 12 مہینے وچوں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے نے۔ اونا 4 حرمت والے مہینیاں دے اندروں ایک ذوالحجہ دا مہینہ ہے جدی آمد ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے 10ویں پارے دے اندر سورہ توبہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر 12 مہینے اونا دی تعداد مقرر فرمائی ہے، اور فرمایا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا میں اپنی کتاب دے اندر مہینے دی تعداد 12 مقرر کی تھی ہے، اس دن تو لے کے جس دن تو میں زمین و آسمان بنایا، زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی ہے، اور فرمایا منہا 4 حرم۔ انہاں 12 مہینیاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا اے قیم دین ہے، اے سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے نے حرمت والے مہینے دے اندر تسی اپنی جاناں تے ظلم نہیں کرنا، اپنی جاناں تے زیادتی نہیں کرنی، گناہاں تو بچ کے رہنا، نافرمانی والے کماں تو بچ کے رہنا۔ یہ جڑے 4 مہینے حرمت والے نے،
انہاں دا احترام کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے اللہ رب العالمین نے سال دے 12 مہینے بنائے نے، اور انہاں 12 مہینیاں وچوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے 4 مہینے حرمت والے نے، 3 مہینے مسلسل نے لگاتار نے، اور 1 مہینہ الگ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ اور 1 محرم، یہ 3 مہینے مسلسل نے، اور فرمایا 1 رجب دا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے نے، انہاں دا احترام کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے، فرض ہے۔ انہاں دے اندر جنگ و جدال نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ دیاں نافرمانیاں دے کولوں بچ کے رہنا ہے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک دے کول آندے نے، آ کے سوال کردے نے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے کولوں میرے بندے سوال کردے نے اس حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی دے بارے، کیا انہاں حرمت والی مہینے دے اندر لڑائی کری جا سکتی ہے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنے صحابہ نو اپنے ساتھیاں نو کہہ دیو، قل فیہ قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، اینا مہینے دے اندر لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر مخالف کافر اس مہینے دے اندر لڑائی کرن تو باز نہ آئے پھر انہاں دے نال لڑائی کرنی ہے۔ ویسے اس مہینے دے اندر لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا ویسے تو کوئی بھی اللہ دی نافرمانی والا کام ہے، ہر مہینے دے اندر جائز نہیں، خاص کر کے اس جڑی مہینے دی آمد ہے اور باقی جڑے 3 مہینے نے، انہاں حرمت والے مہینے دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کولوں بچ کے رہنا ہے۔ اللہ پاک نے جس مہینے دی آمد ہے اس مہینے دے بارے دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین سورہ فجر دے اندر 30ویں پارے دے اندر ارشاد فرماندے نے، میں اللہ رب العالمین فجر دے وقت دی قسم ولیال عشر تے مینوں 10 راتاں دی قسم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت دی تفسیر دی اندر فرماندے نے ولیال عشر، 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن نے، پہلے 10 دن مراد نے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماندے نے ولیال عشر، اس آیت مراد 10 راتاں تو مراد عشرہ ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن مراد نے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، اس آیت دی تفسیر بیان کر دے ہویا ارشاد فرما دینے کہ اس آیت مراد
اشرا ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین فرماتے نے مینوں فجر دے ویلی دی قسم ولیال عشر اور ذوالحجہ دے جڑے پہلے 10 دن نے میں اللہ رب العالمین انہاں دی قسم ہے۔ جس چیز دی اللہ رب العالمین قسم اٹھان اس چیز دی اللہ دے ہاں بہت فضیلت ہویا کر دی ہے، بہت مقام ہویا کرتا ہے، اس عمل دی اللہ رب العالمین دے ہاں بہت بڑائی ہویا کر دی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے وقت دی قسم، مینوں 10 راتاں دی قسم، عشرہ ذوالحجہ دی جڑی ابتدائی راتاں نے انہاں تو مراد 10 دن نے، فرمایا مینوں انہاں 10 دناں دی قسم، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق دے وچوں جدی قسم اٹھان اللہ واسطے جائے دے، اللہ اپنی مخلوق وچوں کسے چیز دی بھی قسم اٹھان اللہ نو اختیار ہے، لیکن اللہ دی مخلوق نو اے جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین دے علاوہ کسے اور دی قسم اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقام تے قسمہ اٹھائیاں نے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی والضحیٰ، سونے مینوں صبح دے وقت دی قسم جدوں دن طلوع ہوندا ہے مینوں اس وقت دی قسم، واللیل اذا سجا مینوں اس وقت دی قسم جدوں رات چھا جاندی ہے سورج غروب ہو جاندا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، سونے میں نہ تانوں چھڈیا تے نہ میں تواڈے نال ناراض ہویا۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے والتین مینوں انجیر دی قسم، والزیتون تے مینوں زیتون دی قسم، وطور سینین مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم، وہذا البلد الامین، فرمایا مینوں اس امن والے مکہ شہر دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا میں انسان بہت افضل اعلیٰ بنایا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم فرمایا اے جڑے مومن نے جب تک اپنے ماں بہن مینوں فیصل نہیں تسلیم کر لین گے میرے فیصلے نو قبول نہیں کر لین گے لا یؤمنون سونیا اے ایماندار بانی نہیں سکدے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہاں 10 دناں دی ذوالحجہ دے جڑے ابتدائی 10 دن نے انہاں دی قسم اٹھائی۔ میں شروع تو عرض کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق دے اندروں جدی بھی قسم اٹھان اللہ رب العالمین نے اختیار ہے، اللہ رب العالمین واسطے جائز ہے، لیکن مخلوق دے اندروں اللہ رب العالمین دے علاوہ اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ مخلوق دے اندروں کسی دے بھی دودھ پتر دی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ مخلوق دے اندر کسی دی قسم اٹھاندا ہے ایسا بندہ شرک کردا ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان رسول اللہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ رب العالمین اس بات تو منع کر رہے ہیں، اس بات تو روک رہے ہیں کہ تواڈے وچوں کوئی بھی اپنے ابا و اجداد دی قسم نہ اٹھائے، اپنے ماں باپ دی قسم نہ اٹھائے، کسی دی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قسم اٹھانا چاہتا ہے، اگر قسم اٹھانا چاہتا ہے تے اللہ رب العالمین دے نام دی قسم اٹھائے او لیصمت یا خاموش ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من فجر دے وقت دی قسم ہے ولیال عشر، من ذوالحجہ دی ابتدائی 10 دن جڑے نے انہاں دی قسم۔ انہاں 10 دناں دی بہت فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ذوالحجہ دی آمد حج والا مہینہ آن والا چند دن رہ گئے نے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بھی بندہ ذوالحجہ دے ابتدائی پہلے 10 دنوں دے اندر عمل کردا ہے، فرمایا باقی دنوں دے اندر جیڑا بھی عمل کیتا ہے وہ انہاں دنوں دے ثواب نوں نہیں پہنچدا، یعنی ذوالحجہ دے جیڑے ابتدائی 10 دن نے انہاں 10 دنوں دے اندر جیڑا بھی عمل کردا ہے باقی دنوں دی نسبت زیادہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے سوال کیتا، آندے نے اللہ دے نبی دی کیا انہاں 10 دنوں تو علاوہ کسی اور کسی دنوں دے اندر بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتا ہے، کیا جہاد بھی انہاں 10 دنوں دا مقابلہ کر سکے گا یا نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا، فرمایا جڑا بندہ اپنی جان بھی اللہ دے رستے دے اندر پیش کر دیندا ہے، جہاد کردا کردا شہید ہو جاندا ہے، مال بھی اللہ دے رستے دے اندر پیش کر دیندا ہے، فرمایا بندہ او دے مقام نوں تے نہیں پہنچ سکدا، او دے تو علاوہ جڑا بندہ عام دنوں دے اندر جہاد بھی کردا ہے او بھی عمل اس مہینے دے عمل نوں نہیں پا سکدا۔ اس مہینے دے اندر کئی عبادات کٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ اسلام دا بنیادی رکن حج، بنیادی ارکان دے وچوں ایک رکن حج ہے، اور وہ حج جیسی عبادت اس مہینے دے اندر کیتی جاتی ہے، اور قربانی والا عمل بہت افضل عمل ہے، وہ بھی اس مہینے دے اندر کیتا جاتا ہے۔ اس وجہ تو اس مہینے دے جڑے 10 دن نے، پہلے 10 دن انہاں نوں اللہ رب العالمین نے مقام، عظمت، رفعت عطا کی تھی۔ اور دوسری حدیث سنو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماندے نے ما من عمل ازکا عند اللہ فلا اعظم احدا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایدہ بھی مفہوم پہلی حدیث جیسا یہ الفاظ کا ذرا فرق ہے، معنی ہوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی بندہ انہاں 10 دنوں دے اندر عمل کردا ہے اللہ رب العالمین باقی دنوں دی نسبت اس 10 دنوں دے اندر کیتا ہویا عمل اللہ دے ہاں بہتر زیادہ فضیلت والا ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ نفل نوافل پڑھو، زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کرو، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ رب العالمین دیاں عبادات کرو، غرباء دے نال مساکین دے نال تعاون کرو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الأيام العشر فاكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عشرہ ذوالحجہ دے جڑے ابتدائی 10 دن نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے
ان 10 دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ لا الہ الا اللہ دا ورد کرو اور اللہ اکبر دا ورد کرو، سبحان اللہ دا ورد کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل دیا پھر دیا ذوالحجہ دے جڑے ابتدائی 10 دن نے انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جدو ذوالحجہ دا چند نظر آ جاندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تکبیرات پڑھنیاں شروع کر دیندے، اللہ دا ذکر کر دے۔ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی الایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ دونوں پیارے صحابی آپ دے جانشار جدوں ذوالحجہ دا چند نظر آ جاندا، حج والے مہینے دا چند نظر آ جاندا جدے آن دے اندر 4-5 دن باقی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے دونوں صحابی بازاراں دے اندر نکل جاندے، تکبیرات پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بازاراں دے اندر جاندے اس تکبیراں دا ورد کر دے، اور جدو دکاناں والے سن دے، تاجر سن دے، دکاندار سن دے، تو دکاندار بھی وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، دکاناں والے بازاراں والے سن کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی آواز سن کے وہ بھی تکبیرات دا ورد شروع کر دیندے۔ تو جدوں اس مہینے دی ابتدا ہو جائے ذوالحجہ دی تقریباً بدھ یا جمعرات نو ذوالحجہ دا چند چڑھ جائے گا، طلوع ہو جائے گا، اس دن تو لے کے تکبیرات پڑھنی شروع کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دے کولو یہ تکبیرات دے الفاظ ثابت نے جڑے مشہور نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو یہ الفاظ ثابت نے۔ زیادہ تر لوگاں نو اے تکبیر دے الفاظ ہوندے نے، اس تکبیر تو علاوہ اور بھی مختلف الفاظ حضرات صحابہ دے کولو ثابت نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جدو چند نظر آ جاندہ ان الفاظ نال تکبیرہ پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ الفاظ نال بھی تکبیرات پڑھیاں جا سکدیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرے تکبیرات دے الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کولو ثابت نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ الفاظ نال تکبیرات پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ
کبیرا اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الفاظ نال بھی تکبیرات پڑھیاں جا سکدیاں نے۔ یہ سارے الفاظ حضرت صحابہ دے کولوں ثابت نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ مختلف الفاظ نال تکبیرات پڑھدے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد ہے، آپ فرماندے نے جس بندے نے قربانی کرنی ہے، جڑا بندہ قربانی کرن دی نیت رکھدا ہے، اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عشرہ ذوالحجہ دا چاند نظر آؤں تو پہلے اپنی حجامت بنوا لے، زیر ناف بال کٹوا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے زیر بال کٹ لے اور ناخن وغیرہ کٹ لے۔ جدو ذوالحجہ دا چند نظر آ جائے بعد دے اندر حجامت کروانا جائز نہیں، ناخن کٹوانے جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر یوم القر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ جڑے ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عشرہ ذوالحجہ دا جڑا 10واں دن یعنی عید الاضحیٰ دا دن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس مہینے دے انہاں 10 دناں دے اندروں یوم الاضحیٰ یعنی عید والا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل دن ہے، اور فرمایا ثم یوم القر، اور جڑا یہ تو دوسرا دن فرمایا یہ بھی افضل دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے، جدی آمد ذوالحجہ دا مہینہ حضرت ام المومنین آپ دی ازواج وچوں آپ دی کوئی ایک زوجہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو ذوالحجہ دا چند نظر آ جاندا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحجہ دے جڑے ابتدائی 9 دن نے، پہلی تاریخ تو لے کے 9 تاریخ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9 دے 9 روزے رکھ دے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، لیکن اس مہینے دی اس جڑے مہینے دے پہلے 10 دن نے انہاں دی بڑی فضیلت ہے، لوکاں نے علم دے اندر ہی نہیں اس فضیلت نو حاصل ہی نہیں کردے، اس خیر تو دور رہ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9 تاریخ تک اس مہینے دی ذوالحجہ دی 9 تاریخ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار روزے رکھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے دے اندر یوم 20 روزے رکھ دے۔ یوم 20 مراد چند دی 13 14 اور 15 ہر مہینے دے اندر یہ روزے رکھ دے، اور ہر سوار اور جمعرات دا روزہ رکھ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھا گیا اللہ دے نبی جی تسی سوار اور جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو، یہ کی وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار والے دن اللہ نے مینوں پیدا فرمایا اور سوار والے دن اللہ رب العالمین نے میرے تے پہلی وحی نازل کیتی ہے، اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے
اور فرمایا ہر سوار اور جمعرات نو ہر بندے دے عمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے۔ میں چاہنا وا کہ جدو میرے عمال اللہ رب العالمین دے ہاں پیش ہون میں روزے دی حالت دے اندر ہوا۔ میں اس وجہ تو ہر سوار اور جمعرات دا روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام اس ذوالحجہ دے ابتدائی 9 روزے رکھ دے۔ اگر کوئی 9 روزے نہیں رکھ سکتا، جی گرمی بہت زیادہ میں نہیں رکھ سکتا، کم از کم یوم عرفہ دا 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولو سوال کیتا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر الثانیۃ الباذیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو یوم عرفہ دے روزے دے بارے سوال کیتا گیا۔ اللہ دے نبی دی اس روزے دی کی فضیلت 9 ذوالحجہ دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ ایک روزہ رکھد ہے، اللہ رب العالمین 2 سالاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ ایک جڑا گزر گیا اور ایک جڑا آن والا ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ یوم عرفہ چند دی ذوالحجہ دی 9 دا روزہ رکھد ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے 2 سالاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ رکھنا کدے واسطے میں حاجیاں واسطے جائز نہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ نو حاجی میدان عرفات دے اندر ٹھہر دینے، حاجیاں واسطے جائز نہیں، یہ غیر حاجیاں واسطے جڑے حج تے نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ میں اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے حج کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے میدان عرفات دے اندر یوم عرفہ دا روزہ نہیں رکھیا۔ ایک وقت آیا میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مل کے اللہ رب العالمین دے گھر دا طواف کیتا، حج کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یوم عرفہ دا روزہ نہیں رکھیا۔ میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مل کے حج کیتا۔ یوم عرفہ دا میدان عرفات دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ نہیں رکھیا۔ میں جناب عثمان دے نال مل کے کعبۃ اللہ دا حج کیتا۔ میدان عرفات دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ نہیں رکھیا۔ میں اس یوم عرفہ دا روزہ رکھدا بھی نہیں تے میں اس روزے دا لوگاں نو حکم بھی نہیں دیندا۔ تو یہ روزہ غیر حاجیاں واسطے وے جڑے حج تے نہیں گئے۔ یہ دا فائدہ کی ہے کہ 2 سالہ دے گناہاں تے اللہ رب العالمین معافی دا قلم پھیر دے دے۔ چاہیے کہ سانو 9 دے 9 روزے رکھے جان۔ اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکتا کم از کم یوم عرفہ عید الاضحیٰ ایک دن پہلے دا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یوم ذوالحجہ دی آمد ہے، تقریباً بدھ یا جمعرات نو چند چڑھ جائے گا۔ اس مہینے دے جڑے ابتدائی 10 دن نے انہاں دے اندر نیک اعمال کرو، اللہ رب العالمین راضی کرن والے اعمال کرو، صدقہ خیرات زیادہ کرو، نفل و نوافل پڑھو۔ یہ باقی سال دے جتنے بھی دن نے انہاں دناں نالوں اے جڑے 10 دن نے افضل اللہ رب العالمین نے بنائی نے۔ باقی دنوں دے اندر جیڑا بھی کوئی عمل کرو گے انہاں دے دنوں دے اندر عمل کرن نالوں انہاں دنوں دے اندر عمل کرنا زیادہ اللہ دے ہاں محبوب ہے، اللہ دے ہاں پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین اگے دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ذوالحجہ دے جڑے ابتدائی 10 دن نے انہاں دے اندر آمد انہاں دی اللہ رب العالمین انہاں دے اندر نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہے۔